وعلى آلك وأصحابك يا رحمت للعالمین۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو ہمارا خالق بھی ہے، رازق بھی ہے اور ہم سب کا مالک بھی ہے۔ لاتعداد بے شمار ان گنت درود و سلام نبی رحمت، شفیع امت، نور مجسم، فخر آدم و بنی آدم، احمد مجتبی یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، جو اس جہاں میں بھی ہمارا آسرا ہے، حضور قبر میں بھی آسرا ہے اور میرے آقا حشر میں بھی آسرا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت جمعۃ المبارک کے اس مقدس اور متبرک دن کے تصدق اللہ رب العزت ہمارے گزشتہ صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، آئندہ نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کریم ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ حاضرین محترم، ذی الحج کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور ذی الحج وہ مہینہ ہے جو اپنے دامن میں بڑی نسبتیں سمیٹ کر آتا ہے۔ ذی الحج کے دامن میں جتنی نسبتیں ہیں ان سب میں جو سب سے معتبر نسبت ہے کہ اس کی اکثر یادیں جڑی ہیں جد الانبیاء جلیل القدر رسول حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ آج ہم مختصر وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر خیر سے اپنے دلوں کو منور کریں گے۔ حاضرین محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی 10ویں اولاد ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر بابل میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام طارق ہے اور والدہ کا نام امیلہ ہے۔ یہ آپ کا ایک شخصی تعارف جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں جو مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہوا، اس بات پہ پوری امت کا اجماع ہے کہ بعد از خدا ذات مصطفیٰ ہے۔ بلند آواز سے ذرا، بعد از خدا کائنات میں بلند ترین ہستی، اللہ کے بعد جس کا مقام سب سے زیادہ ہے، وہ میرے اور آپ کے نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حضور کے بعد پوری کائنات میں جو سب سے بلند ہے اس ذات کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں۔ یہ آپ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اب جلیل القدر پیغمبر ہے، ویسے تو تقریباً کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء آئے، اور حضرت ابراہیم کا امتیاز یہ ہے، اب یہ شان دیکھیے گا، جلیل القدر پیغمبر، آپ کا لقب ہے جد الانبیاء۔ کیا لقب ہے؟ نبیوں کی جد،
نبیوں کا باپ، اور 1 2 4 20 25 100 نہیں، کئی ہزار نبی حضرت ابراہیم کی اولاد میں پیدا ہوئے ہیں، کئی ہزار نبی۔ اور اس سے بڑھ کر اعزاز یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ خود نبی رحمت، پیغمبر آخر الزمان، اللہ کا محبوب نبی، اللہ کا مطلوب نبی، باعث تخلیق کائنات، خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابراہیم کی نسل میں پیدا ہوئے ہیں۔ حضور کی جد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کہلا، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں ایک خاص مقام رکھتے تھے۔ کیسا مقام؟ بولیے ذرا۔ خاص۔ ہر کتاب میں آپ کا ذکر ہے، اور قرآن مجید اگر اٹھائے تو 22 سورتوں میں حضرت ابراہیم کا ذکر ہے۔ کتنی سورتوں میں؟ قرآن مجید کی 22 سورتوں میں حضرت ابراہیم کا ذکر ہے، اور پورے قرآن میں الحمد سے والناس تک 69 مقامات ایسے ہیں، 69، ایک کم 70 ایسے مقام ہے جہاں اللہ نے حضرت ابراہیم کا نام لے کر ذکر کیا۔ 22 سورتوں میں آپ کا ذکر، اور 69 مرتبہ اللہ نے حضرت ابراہیم کا نام لے کر ذکر کیا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی حضرت ابراہیم کا ذکر خیر فرماتے، حضور محبت اور شوق سے ذکر فرمایا کرتے، اور صحابہ میں بیٹھ کے فرمایا کرتے تھے میرا باپ ہے ابراہیم۔ ہائے ہائے ہائے، جد الانبیاء، حضور کی جد ہے حضرت ابراہیم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج سے پلٹ کے آئے نا، اور صحابہ کرام کو معراج کے مشاہدات کی خبر دینے لگے، تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شب معراج میں نے دیکھا کہ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کے حضرت ابراہیم بیٹھے ہوئے ہیں۔ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر، یہ بیت اللہ جو ہے نا، خانہ کعبہ جس طرح ہم روک کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس کے بالکل اوپر بیت المعمور ہے جہاں فرشتے طواف کرتے۔ آقا نے فرمایا بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے، اور یہ بات سننے والی ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اور آقا فرماتے ہیں میں نے آگے بڑھ کر اپنی جد کو سلام کیا، سلام کیا، اور حضرت ابراہیم نے اٹھ کے استقبال کیا، اور کھڑے ہو کے کیا فرمایا؟ قال مرحبا یبن صالح، او میرے نیک بیٹے میں تجھے خوش آمدید کہتا ہوں۔ قال مرحبا یبن صالح۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملے ہیں، ملاقات ہوئی ہے، وہ دیکھنے میں کیسے لگتے تھے؟ آئے آئے آئے، حلیہ کیا تھا؟ اب صحابہ کے اندر شوق پیدا ہوا کہ جن کا ذکر حضور دن رات محبت سے کرتے ہیں، ہم پوچھے تو صحیح، چونکہ حضور مل کے آئے ہیں، حضرت ابراہیم کا چہرہ کیسا تھا، رنگ کیسا تھا، آنکھیں کیسی تھی، آپ کا مبارک نقشہ کیسا تھا؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، حضرت ابراہیم چہرہ کیسا تھا ان کا، دیکھنے میں کیسے لگتے تھے؟ حضور نے مسکرا کے ایک جملہ کہا، فرمایا جس نے ابراہیم کو دیکھنا وہ مجھے دیکھ لے۔ آئے ہائے ہائے، جس نے ابراہیم کو دیکھنا ہے وہ مجھے دیکھ لے۔ وجہ کیا ہے؟ میں حضرت ابراہیم کی مکمل تصویر بن کے آیا۔ فرمایا جس نے انہیں تکنا چاہے وہ اور کہیں نہ جائے، وہ میرے چہرے کو تک لے، کیونکہ جو مجھے تک لے گا گویا اس نے حضرت ابراہیم کا چہرہ دیکھ لیا۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور پھر حضرت ابراہیم کا مقام دیکھیں پوری توجہ کے ساتھ۔ حج امت مسلمہ پر فرض ہے،
حج ہم پہ بولیے ذرا فرض، ہر سال فرض ہے. اور آپ میں سے جس کو یہ سعادت نصیب ہوئی ہے، اور ہم دعا کرتے اللہ رب العزت تذکرہ سیدنا ابراہیم کا صدقہ یہ سعادت مرنے سے پہلے ہر ایک کو عطا فرما دے. آپ حج کریں. جو حج پہ گیا ہے، جو عمرے پہ گیا ہے، بالخصوص حج پہ جو گیا ہے، وہ یہ بات تصدیق کرے گا میری بات کی کہ قدم قدم پہ حضرت ابراہیم کی یادگاریں موجود ہیں. اب حج کے مناسک کو دیکھیں، فلاں سنت حضرت ابراہیم کی، فلاں سنت حضرت ابراہیم کی. اب سب سے بڑی بات حضرت ابراہیم کی یادگار میں اور کیا کہوں کہ جس کعبے کا طواف کرتے ہو، سب سے بڑی یادگار حج کے اندر جس کعبے کا حاجی طواف کرتا ہے اس کی تعمیر ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی. اللہ، آپ طواف کر کے پیچھے ہٹے ہیں، مقام ابراہیم نظر آتا ہے. مقام ابراہیم حضرت ابراہیم کی یادگار ہے. آب زمزم کا چشمہ حضرت ابراہیم کی یادگار ہے. صفا مروہ کی سعی آپ کی اہلیہ حضرت ہاجرہ کی یادگار ہے. مولا یہ وجہ کیا ہے؟ جگہ جگہ مینا میں، عرفات میں جدھر جائے ادھر ابراہیم، ادھر ابراہیم، ادھر ابراہیم، جدھر جائے ابراہیم ابراہیم ابراہیم. وجہ کیا ہے؟ آواز قدرت آئی، ابراہیم نے میرے ساتھ وفائیں ہی اتنی کی ہیں، میرے ساتھ وفا ہی اتنی کی ہے. اب ابراہیم کی یادگار کو میں نے قیامت تک زندہ کر دیا. اچھا حج کتنی دیر بعد آتا ہے؟ ذرا اونچا بولیے، ایک دفعہ اونچا بولیے. سال بعد. فرمایا ابراہیم کا ذکر صرف سال بعد نہیں، حج تو سال بعد فرض ہے، اور میرے خلیل کا ذکر سال بعد. فرمایا نہیں، تم ہر روز کرو گے. امت مسلمہ ابراہیم کا ذکر ہر روز کرو گے، اور ایک مرتبہ نہیں 5 مرتبہ کرو گے. ہر نماز کے اندر نماز ادا ہو گئی، ادب سے بیٹھ گئے، قبلہ رو ہے، گردن جھکی ہے، عقیدت کی انتہا ہے. فرمایا عقیدت کی انتہا پہ پہنچ کے اب میرے ابراہیم پر درود بھی پڑھنا ہے، میرے ابراہیم کو سلام بھی کہنا. 5 مرتبہ حضرت ابراہیم کا تذکرہ، 5 مرتبہ حضرت ابراہیم پر درود، 5 مرتبہ حضرت ابراہیم پہ سلام. مولا وجہ کیا ہے؟ نبی تو اور بھی آئے، رسول اور بھی آئے، پیغمبر اور بھی آئے، مگر ہماری لباد میں صرف ابراہیم کیوں؟ ہماری لباد میں درود ابراہیمی کیوں؟ فرمایا وجہ یہ ہے، یہ میرا خلیل ہے. تم امت حبیب کی ہو، یہ میرا خلیل ہے. میرے خلیل نے مجھ سے حبیب مانگا ہی اتنا ہے. بار بار میرے مصطفیٰ کے لیے دعا کرتے رہے. میرے خلیل نے میرے حبیب کے لیے مجھ سے دعائیں کی تھی، اب میرے خلیل کے لیے پوری امت دعائیں کرے گی اور قیامت تک کرے گی. قیامت تک یہ مقام اور یہ مرتبہ دیکھیے. آپ کے 2 بیٹے ہیں، کتنے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام. 2 بیٹے. حضرت بولیے اسماعیل علیہ السلام، نبیوں کا ذکر کرنے سے درجات بلند ہوتے ہیں. ہاں، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام. ذرا اس زاویے سے حضرت ابراہیم کا مقام دیکھیے گا. 2 بیٹے، دونوں برگزیدہ،
دونوں پیغمبر، دونوں نبی، دونوں امام، اور قربان جائے ہم جس طرف رک کر کے نماز پڑھتی ہے نا اسے قبلہ کہتی ہے. ہمارا قبلہ ہے بیت اللہ. تاریخ انسانیت میں دو قبلے ہوئے ہیں، ایک مسجد اقصی، ایک بیت اللہ. قبلہ اول بیت المقدس یعنی مسجد اقصی. ہمارا جو قبلہ ہے جب قبلہ تبدیل ہوا دوسرا قبلہ بیت اللہ. حضرت ابراہیم کا اعزاز دیکھیے گا، دو بیٹے تھے، دو ہی قبلے ہیں. ایک بیٹا مسجد اقصی کا امام بنا ہے، دوسرا بیٹا بیت اللہ کا امام بنا. آئے ہائے ہائے، یہ مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام. دو بیٹے ایک ہی وقت میں، ایک بیت اللہ کا امام تھا، ایک مسجد اقصی کا امام تھا. اور یہ اعزاز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آپ دیکھتے جائیں. آپ کی کنیت ہے ابو الدیفان. کیا کنیت ہے؟ کتب کے اندر جو کنیت آپ کی آئی ہے وہ آئی ہے ابو الدیفان، یعنی مہمانوں کا باپ. ضیف کہتے ہیں عربی میں مہمان کو. ابو الضیفان مہمانوں کا باپ، مہمانوں والا، مہمان نواز. اچھا جو کنیت ہوتی ہے نا آپ اس کو ذرا سمجھے، یہ عام طور پر بیٹے کی نسبت سے ہوتی ہے. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت ہے ابو القاسم. ایک دفعہ پیار سے نام لے لے، کیا کنیت ہے؟ سب کو معلوم ہونا چاہیے حضور کی کنیت کیا ہے؟ ابو القاسم. اپنے لبوں سے یہ لفظ ادا کرے، حضور کی کنیت کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ حضور کے بڑے شہزادے کا نام تھا حضرت قاسم. اس نسبت سے کیونکہ بیٹے کا نام قاسم اور حضور کی کنیت ابو القاسم. اب حضرت ابراہیم کی کنیت کیا ہے؟ ہونی تو چاہیے تھی ابو اسماعیل یا ابو اسحاق، مگر کتابیں کہتی ہیں نہ ابو اسماعیل کنیت ہوئی نہ ابو اسحاق ہوئی، آپ کی کنیت ہوئی ابو الضیفان. اس کی حکمت کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے آپ کے دسترخوان پہ مہمان ہی اتنے آتے تھے، مہمانوں کے بغیر کبھی کھانا کبھی نہیں کھایا زندگی میں. حضرت ابراہیم نے مہمانوں کے بغیر کھانا بولیے نہیں کھایا. حضرت ابراہیم، اب یہ بات آپ میری بڑی اچھے طریقے سے سمجھیں گے جو میں لفظ کہنے لگا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نبیوں میں ڈیرے دار نبی تھے. آپ اس لفظ کو سمجھے نہیں مگر نہ بولتے ضرور. بزرگ بیٹھے پوچھئے ان سے ڈیرے دار کسے کہتے؟ نبیوں میں ڈیرے دار نبی. ڈیرے دار وہ ہوتا ہے کہ جس کے ڈیرے پر جس وقت بھی کہیں سے بھی کوئی سا بھی کتنے ہی مہمان آ جائے ان کا بستر بھی لگا سکے، انہیں کھانا بھی کھلا سکے. حضرت ابراہیم کا ڈیرا ایسا تھا دنیا کے کونے کونے سے ہر روز مہمان آتے جا رہے تھے، ابراہیم کے دسترخوان سے کھاتے جا رہے تھے. ڈیرے دار نبی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا آپ کو اللہ نے خلیل کیسے بنایا؟ یہ لقب، یہ مقام، یہ رتبہ ملا کیسے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا میں نے مہمانوں کو کھانا ہی اتنا کھلایا، کھانا ہی اتنا کھلایا، اللہ کو عطا پسند آئی اور اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا دیا. مقام ہے، مرتبے ہے. اور آپ یہ بات سمجھ لیں، یہ قانون قدرت ہے کہ جس کا جتنا مقام ہوگا،
جتنا رتبہ ہوگا، جتنا بڑا مقام اللہ عطا کرے گا، اس کا امتحان بھی بولیے اتنا ہی بڑا ہوگا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جس امتحان سے گزرے، ایک نہیں، دو نہیں، کتنے ہیں؟ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کے امتحانات کے حوالے سے خود بتایا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کئی معاملات میں اللہ نے حضرت ابراہیم کا امتحان لیا۔ مولا پھر ہوا کیا؟ فرمایا فَأَتَمَّهُنَّ، میں جیسے جیسے امتحان لیتا گیا ابراہیم امتحان دیتا گیا۔ فَأَتَمَّهُ اللَّهُ، اور لوگوں ہر امتحان میں میرا خلیل اعلیٰ درجے سے کامیاب ہوا، اعلیٰ درجے سے، بڑے امتحان، لیکن وقت زیادہ نہیں، میں ایک دو اگر وقت ہوا تو پھر تیسرا امتحان آپ کے سامنے رکھوں گا۔ امتحان کیا ہے؟ ہر نبی دنیا میں آیا ہے توحید کا پیغام پہنچانے۔ کس لیے آیا؟ سارے بولیے ذرا، پیغام پہنچا۔ حضرت ابراہیم بھی آئے، جب آپ تشریف لائے تو بت پرستی کا ماحول تھا، آپ نے جب صدائے توحید بلند کی تو کفر کے ایوانوں میں زلزلہ آیا، لرزہ طاری ہوا، یہاں تک کہ اپنے آپ کو خدا کہلوانے والا نمرود سہم گیا۔ اگر ابراہیم زیادہ دیر رہا تو پھر مجھے خدا کون کہے گا؟ آپ پہلے بت شکن، بتوں کو توڑنے والے، بتوں کی مخالفت کرنے والے نمرود نے اپنے حواریوں سے مشورہ کیا، اب کرنا کیا ہے؟ فیصلہ یہ ہوا آگ جلائی جائے۔ یہ پہلا امتحان تھا حضرت ابراہیم کا علیہ السلام، آگ جلائی جائے۔ کتنی جلائی گئی؟ علماء نے اس کے حدود اربع پہ بات کی ہے اختلاف کے ساتھ، اتنی 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 بلند تھی، اتنی لمبائی، اتنی چوڑائی، یہاں تک کہ دور سے بھی کوئی آگ کے قریب آنے کی کوشش نہیں کرتا تھا، اللہ آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ اور جب آگ تیار کی جا رہی تھی نا، ایک بڑی خاص بات عرض کرتا ہوں، جب آگ تیار کی جا رہی تھی ایک چھپکلی پھونکے مار رہی تھی۔ کیا کر رہی تھی؟ پھونکے مار۔ کسی نے پوچھا کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا پھونکے مار رہی ہوں۔ اس کے قبیل کے جانوروں نے، اس سے کیا ہوگا؟ کہ آگ بھڑکے گی۔ آگ، بڑی خاص بات، آگ بھڑکے گی۔ حضور نے فرمایا چھپکلی جہاں دیکھو مارو، اسے مارو گے تو اجر ملے گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ نے اپنے حجرے میں ایک نیزہ رکھا ہوا تھا، پوچھا گیا ام المومنین یہ نیزہ کس لیے؟ فرمایا چھپکلی مارنے کے لیے۔ فرمایا چھپکلی مارو اجر ملے گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ چھپکلی کیوں مارے؟ فرمایا اس نے پھونکے ماری تھی۔ کیا کیا تھا؟ اب میرا سوال یہ ہے، یہ وہ تو نہیں جس نے پھونکے ماری تھی، وہ اور یہ بھائی جو چھپکلی آج ہم مارتے ہیں، کیا ابراہیم کی آگ پر اس نے پھونکے ماری؟ نہیں، وہ اور تھی، یہ اور پھونکے کسی نے ماری، صدا کسی کو مل رہی ہے، حکمت سمجھ نہیں آئی۔ پیغام قدرت اس میں یہ ہے، لوگوں نبیوں کی گستاخی کرو گے اس کا اثر نسلوں تک جاتا ہے۔
نبیوں کی گستاخی کا اثر نسلوں تک جاتا ہے. گستاخی کسی نے کی تھی، سزا کسی کو ملی. اچھا اسی اسنا میں نا ایک چھوٹا سا پرندہ تھا، ہد ہد. کون سا پرندہ؟ ہد ہد. اس نے چونچ میں پانی کے کچھ قطرے بھرے، اڑ کے جا رہا ہے. قبیلے کے پرندوں نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ کہا نارے نمرود میں پانی پھینک لے. کہا یہ 3 قطروں سے آگ بجھ جائے گی. اتنی بڑی آگ، تیرے 3 قطرے کیا کریں گے؟ آگ بجھ جائے گی. کب بجھے گی نہیں. اب میں جملہ اس طرح کہوں گا تاکہ دل میں اترے. کب پتہ مجھے بھی ہے ان 3 قطروں سے آگ بجھے گی نہیں، مگر اس کے ریکارڈ میں آ جائے گا میرا تعلق نمرود کے ساتھ نہیں ہے، میرا تعلق ابراہیم کے ساتھ. ہائے ہائے، اسے خبر ہو جائے گی میں کمزور ضرور ہوں مگر ساتھ حق کا دیا ہے، باطل کا ساتھ نہیں دیا. اچھا ادھر سزا نسلوں میں گئی، ادھر جزا نسلوں میں گئی. پہلی جزا کیا ہے؟ اللہ نے اسی ہد ہد کے سر پہ تاج سجا دیا. کسی پرندے کے سر پہ تاج نہیں، ایک ہد ہد ہے، اس کے سر پہ تاج ہے. دوسرا انعام اللہ نے حضرت سلیمان کے دربار میں خاص مقام عطا فرما دیا. اور تیسرا انعام، کافی انعام دیے، تیسرا انعام کیا تھا؟ علماء کہتے ہد ہد جتنی بھی بلندی سے گزر رہا ہو وہ زمین کی طرف دیکھ کر بتا سکتا ہے یہاں پانی ہے اور کتنا ہے. یہ نظر اللہ نے ہد ہد کو عطا. ادھر سزا نسلوں تک گئی، ادھر نبی کے عشق کی جزا نسلوں تک گئی. آگ جلائی گئی، شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، دور دور تک حرارت. نمرود محل کی چھت پہ کھڑا ہے. اب وہ دیکھ رہا ہے کہ ابراہیم کو پھینکا کیسے جا رہا ہے، مگر نمرود کی ٹانکیں کانپ رہی ہے. ایک مشیر نے پوچھا نمرود ہوا کیا ہے؟ اتنی بڑی آگ ہے، ابراہیم کو پھینکا جانے لگا ہے، بچے گا نہیں تو ڈر کیوں رہا ہے؟ کہا آگ دیکھ کر بھی جتنا اطمینان ابراہیم کے چہرے پہ ہے. آئے آئے آئے. اطمینان ابراہیم کے چہرے پہ ہے، مجھے ڈر ابراہیم کے اطمینان سے لگ رہا ہے. منجنیق میں بٹھایا گیا آپ کو، وہاں سے پھینکنا تھا آگ میں، کیونکہ قریب آنے کی کسی میں جرت، جو قریب سے گزر جاتا جل جاتا. ایک منجنیق بنائی جس پر بٹھا کو آپ کو دور سے پھینکا جانا تھا، اور آپ آگ میں آئے. جب بیٹھے نا اور انہوں نے منجنیق چھوڑی آگ کا نشانہ باندھ کے، اب حضرت ابراہیم ہوا میں ہے. خلیل تیری ہمت کو سلام کرتا ہوں، ہوا میں. اب میرے لفظ پلے باندھیے گا، ابھی ابراہیم ہوا میں ہے، جبریل آ گئے. ابراہیم کوئی حکم، کوئی حاجت، کوئی ضرورت، کوئی میرے لائق خدمت. حضرت ابراہیم کا جواب سنیے گا، فرمایا دیکھ نہیں رہا میں امتحان میں ہوں، اور امتحان میں مدد وہ مانگتی ہے جن کی تیاری نہ ہو. میری تیاری پوری ہے، میں خلیل ہوں. اگر وہ جلیل امتحان لینا جانتا ہے اس کا خلیل امتحان دینا جانتا.
آگ میں گئے. اللہ نے جب حضرت خلیل کا جذبہ دیکھا نا، یہاں آیت بڑا قیمتی ہے، جذبہ دیکھ کے اللہ نے آگ کو حکم دیا، فرمایا یا نارو کونی بردن، اے آگ ٹھنڈی ہو جا. مفسرین نے لکھا ہے پوری ارض زمین پر جہاں جہاں آگ جل رہی تھی ساری ٹھنڈی ہو گئی. صرف نارے نمرود نہیں، یا نار اے آگ کونی ہو جا بردن ٹھنڈی، صرف ٹھنڈی نہیں وسلامہ. اب جب ٹھنڈی کا لفظ آ گیا تو سلامہ کیوں آیا؟ فرمایا اتنی ٹھنڈی نہ ہونا کہ میرے خلیل کو ٹھنڈ لگے. وسلامہ، نہ گرمی لگنی چاہیے نہ سردی لگنی چاہیے، میرا خلیل جب تک رہے سلامتی سے رہے. 40 دن رہے. کتنے دن؟ میں کم سے کم قول پیش کر رہا ہوں، 70 دن کا قول بھی کتابوں میں ہے. 40 دن آگ میں رہے اور باہر نمرودی دیکھا کرتے تھے. ہم اتنے اطمینان سے زمین میں نہیں چلتے جتنے اطمینان سے ابراہیم آگ میں چل رہا. ماں کی ممتا تڑپی، ماں برداشت نہ کر سکی، 2-4 دن گزرے، تڑپ جب بڑی نا تو آگ کے قریب چلی گئی. لوگوں نے روکا جل جاؤ گی، لیکن ممتا کی تڑپ تھی، آپ آگ میں داخل ہو گئی. جب ماں کی ممتا کی تڑپ اللہ نے دیکھی نا تو حضرت ابراہیم کی ماں پہ بھی آگ کو ٹھنڈا کر دیا. آپ اندر گئی، بیٹے کو سینے سے لگایا، باہوں میں لیا، چوما، پیار کیا، کہا ابراہیم تیرے بن گھر اداسی آ گئی ہے، گھر ویران ہو گیا، اب نکلا، گھر چلتے ہیں. کہا ماں تو ماں ہے، وہ خدا ہے، تو نے پیدا کیا ہے، اس نے خلق کیا ہے، امتحان وہ لے رہا ہے. جب تک امتحان لیتا رہے گا خلیل امتحان دیتا رہے. اور جب 40 دن گزر گئے نا، آواز قدرت آئی، میرے خلیل تو نے امتحان دے دیا، اب آگ سے باہر نکل. دوسرا بڑا امتحان ایک اور بیان کر کے پھر سمیٹتا ہوں بات کو. دوسرا بڑا امتحان، اور یہ امتحان ایسا تھا اگر کوہ ہمالیہ پہ ہوتا نا اس کا پتا بھی پھٹ جاتا. 90 سال کی عمر میں اسماعیل ملا. کتنے سال؟ بولیے. ایک پیغام ضرور یہاں ملتا ہے، عمر کا کوئی حصہ ہو اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، وہ دینے پہ قادر ہے. 90 سال بیٹا دیا. ادھر بیٹا ہوا، ابراہیم خوش ہیں کہ اللہ نے وارث دے دیا. ابھی میرے لفظوں پہ غور کیجئے گا، جی بھر کے چوما نہیں کہ امتحان کا اگلا پرچہ آ گیا. کہا ابراہیم جی مولا تیاری کر، امتحان ہے. مولا کرنا کیا ہے؟ فرمایا اسی بچے کو اٹھا، ساتھ ہاجرہ کو لے اور وہاں چھوڑ کے آ جہاں نہ سبزہ ہے نہ سبزی ہے نہ پانی ہے نہ آبادی ہے، چٹگل میدان ہے، نہ مکان ہے، کچھ بھی نہیں. اس میدان میں چھوڑا، چھوڑ کے پلٹا. مولا اتنا سخت امتحان. اب تصور کریں، صاحب ازواج ہیں، صاحب اولاد، یوں چھوڑ کے آنا آسان کام ہے؟ اتنا سخت امتحان. لیکن خدا کی قسم خلیل ایک لمحے کے لیے بھی شکوے میں نہیں آئے.
اٹھے فلسطین سے چلے. کہاں سے؟ مکہ آئے. 1300 کلومیٹر سفر بنتا ہے. کتنا؟ اتنا سفر کر کے آئے. اب یہ 1300 کلومیٹر، یہاں سے کراچی 1000 کلومیٹر ہے، پر میں بات کر رہا ہوں 1300 کلومیٹر سفر کر کے گئے، بیوی اور بچے کو چھوڑا، پھر پلٹ آئے. 2600 کلومیٹر سفر کیا. 1300 کلومیٹر سفر کر کے پہنچے. ہاجرہ کو بٹھایا، اسماعیل کو لٹایا، ایک مشک میں پانی تھا قریب رکھا، چند کھجوروں کی پوٹلیاں قریب رکھی، کہا اچھا اب چلتا ہوں. ہاجرہ نے چاروں طرف دیکھا، نہ بندہ نہ بشر، نہ بندہ نہ بندے کی ذات، نہ آب نہ دانا نہ پانی، نہ کچھ نہ سایہ، کچھ بھی نہیں ہے. ابراہیم پلٹے. پلٹتے ہوئے ابراہیم کو آواز دے کر حضرت ہاجرہ نے پوچھا، ابراہیم ہمیں چھوڑ کے تو جا رہا ہے، صرف اطلاع بتا کس کے حاصرے پہ چھوڑ کے جا رہا ہے؟ کون ہے جو اس صحرا میں ہماری حفاظت کرے گا؟ آپ جا رہے ہیں. میں عورت ذات ہوں، دودھ پیتا بچہ ہے، کیا کروں گی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کے حضرت ہاجرہ کی طرف دیکھا. آنکھوں میں رضائے الہی کی چمک ہے. اس چمک کے اندر ہی ارشاد فرمایا، ہاجرہ غم نہ کر، جس کے حکم پہ چھوڑا ہے وہ حفاظت بھی فرمائے گا، پانی بھی عطا کرے گا، کھانا بھی کھلائے گا. چھوڑ کے چلے گئے. میں کم سے کم وقت بتا رہا ہوں، 8 سال گزر گئے. کتنے سال؟ اب امتحان دیکھیے. 8 سال گزر گئے. اللہ رب العزت نے فرمایا، خلیل جی مولا، بیٹے سے ملنے کو دل کرتا ہے؟ اولاد والے ہیں آپ. مولا میں نے تو جی بھر کے چوما بھی نہیں تھا، دودھ پیتا تھا تو میدان میں رکھ کھایا تھا، نہ تب شکوا تھا نہ اب شکوا ہے. اب تو نے پوچھ لیا ہے، میں بھی انسان ہوں، دل رکھتا ہوں، جذبات رکھتا ہوں، ملنے کو دل تو کرتا ہے نا. پھر میں اٹھ، بولنا ہے تھوڑا سا بولے میرے ساتھ، اٹھ چل. خوشی آئی، چہرے کا رنگ بدلا، چہرے پہ بہار آئی. 8 سال بعد بیٹے سے ملنے جا رہے ہیں، نالائن پہن رہے ہیں. اب اگلا حکم ہے، فرمایا خالی ہاتھ نہیں جانا، خالی ہاتھ نہیں جانا. مولا ظاہر ہے بچے سے ملنے جا رہا ہوں، 8 سال بعد کچھ نہ کچھ تو لے کے جانا ہے. فرمایا کچھ نہ کچھ نہیں، جو میں کہوں گا وہی کچھ. مولا کیا؟ فرمایا ایک رسی لے، ایک چھری لے. مولا یہ بھی امتحان ہے؟ فرمایا بڑا سخت امتحان ہے. تیار ہو؟ مولا تیار ہوں، پہلے بھی تیرے حوصلے سے امتحان دیے تھے، اب بھی تیار ہوں. کرنا کیا ہے؟ فرمایا چل بیٹے سے مل، اس رسی سے پاؤں باندھنے ہیں اور یہ چھری اسماعیل کی گردن پہ پھیر لی، ذبح کر. ابراہیم جذبے سے اٹھے، سفر شروع کیا. پھر زمانے نے دیکھا، بلکہ حورا نے جنت کی کھڑکیوں سے دیکھا. عرشی مخلوق نے آسمان کے دروازے کھول کے دیکھا. فرشتوں نے تسبیحات چھوڑ کے دیکھا. منظر کیا تھا؟ یہی ابراہیم آنکھوں پہ پٹی باندھے، بچے کو رسیوں سے باندھ کے اس کی گردن پہ چھری چلا رہا تھا، چھری پھیر رہا تھا. آواز قدرت آئی، قد صدقت الرؤیا. ابراہیم بس کر، تو اس امتحان میں بھی پاس ہو گیا،
اس امتحان میں بھی پاس ہو گیا، تو کامیاب ہو گیا ہے۔ اب میں ساری باتیں چھوڑ کے آخری 2 منٹ لے رہا ہوں، ساری باتیں پوری ہو گئی، امتحان ہو گئے، ابراہیم اب انعام لینے کا وقت ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اب بولیے ذرا، انعام لینے کا وقت ہے۔ مولا انعام فرمایا جتنے بڑے امتحان ہیں انعام بھی بولیے ذرا اتنے بڑے، اور جو انعام حضرت ابراہیم کو عطا ہوئے ہر امتحان کے بعد انعام، میں اکٹھے ایک ترتیب سے 2-4 ذکر کرتا ہوں۔ فرمایا 2 ہی بیٹے دوں گا، دونوں نبی ہوں گے۔ اچھا یہ چھوٹی سعادت نہیں ہے، کسی شخص کے قبلہ قاری صاحب 2 ہی بیٹے ہوں اور دونوں ڈاکٹر ہوں، باپ سینہ چوڑا کر کے بازار میں گزرتا ہے کہ میرے 2 بیٹے ہیں، دونوں ڈاکٹر ہیں، اور محلے میں کہتا ہے میری پوری فیملی ڈاکٹر ہے۔ 2 بیٹے دونوں ڈاکٹر، اب ذرا چشمے تصور لائیں نا، جس کے 2 بیٹے ہوں دونوں نبی ہوں، ہائے ہائے ہائے، دونوں نبی۔ پہلا انعام یہ دیا، دوسرا انعام کیا دیا؟ فرمایا اپنا آخری پیغمبر بھی تیری نسل میں عطا کرو۔ انعام، اب انعام دیکھتے جائیے گا، آخری نبی تیری نسل میں عطا کروں گا۔ تیسرا انعام فرمایا صرف 2 نہیں، صرف محبوب نہیں، تقریباً بعض نے عدد لکھا، میں عدد احتیاطاً نہیں بول رہا، 1 2 4 نہیں، ہزاروں نبی تیری اولاد میں عطا کروں گا، تو جد الانبیاء بڑھے گا۔ اور اگلے لفظ دیکھیے گا، فرمایا صرف یہاں تک نہیں، آگے فرمایا انی جائلوک للناس اماما، میں تجھے انسانیت کا امام بناؤں گا۔ ذرا سبحان اللہ کہیے، اور مچل کے کہیے جی، کس کا امام؟ بولیے، انسانیت کا۔ حضرت ابراہیم نے جب انعام دیکھا نا، انسانیت کا امام، جب دیکھا نا دریائے رحمت جوش میں ہے، کرم کا سمندر موجزن ہے، فوراً عرض کی مولا یہ امامت کا سلسلہ مجھ تک رہے گا ومن ذریتی، یا اولاد تک بھی جائے گا؟ تو نے امام بنایا، امامت صرف مجھ تک، ومن ذریتی، یا میری اولاد میں بھی جائے گی۔ فرمایا ابراہیم تو نے امتحان ہی ایسے دیے ہیں، میں قیامت تک آنے والا ہر امام تیری اولاد کو عطا فرماؤں گا۔ آئے ہائے ہائے، امام الانبیاء مصطفیٰ تیری اولاد میں آئے گا، امام الاولیاء مرتضیٰ تیری اولاد میں آئے گا، امن کا امام حسن تیری اولاد میں آئے گا، حسین تیری اولاد میں آئے گا، زین العابدین محمد باقر جعفر صادق حسن عسکری تک سارے امام تیری اولاد کو عطا کروں گا۔ صرف یہی نہیں، قیامت کے قریب کائنات کا امام مہدی بھی تیری اولاد کو عطا، تیری اولاد کو عطا۔ سارے انعام چھوڑ کے آخری انعام جو حضرت ابراہیم کو عطا ہوا، اور اس انعام پہ کائنات رشک کرتی ہے، سارے انعام ایک طرف، اور یہ انعام دیکھیے گا، عباد قدرت ابراہیم تو نے امتحان اتنے دیے ہیں، تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا، یہ سارے انعام بھی قبول کر۔ مولا اور بھی کچھ ہے، فرمایا سلام علی ابراہیم، یہ سارے انعام بھی قبول کر اور اپنے رب کا سلام بھی وصول۔ ہائے ہائے، سارے انعام بھی دیے، اور وہ رب ہو کر ابراہیم کو سلام کہہ رہے، سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم میرا سلام بھی وصول، وما علیہ الا البلاغ۔